السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ ربی زدنی علما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ آج ہم اپنے اگلے درس نمبر 28 کے ساتھ حاضر ہیں۔ سورہ بقرہ کو پڑھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں۔ آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر 62، آیت نمبر 62 کو سیکھیں گے۔ پہلے لفظی ترجمہ کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ سلیس۔ یہ گزشتہ اسباق میں ہم نے جو بیان کیے اسباق وہ بنی اسرائیل کا موضوع تھا، اور گزشتہ میں جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اپنی نعمتیں یاد کرائیں اسی کے ساتھ متصل یہ آیت ہے۔ آپ لوگ شور نہ کریں، ابھی خاموش رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا کا مطلب ہوتا ہے یقیناً یا بے شک، الذین وہ لوگ یا وہ جو آمنو ایمان لائے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں کیا پیغام ہمیں دے رہا ہے وہ غور سے دیکھنا ہے۔ ان الذین آمنو، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین اور وہ لوگ جو ہادو یہودی بن گئے، والنصارى اور نصرانی یا عیسائی بن گئے، والصابئین اور صابی بن گئے، من جو کوئی آمنا ایمان لایا، باللہ اللہ پر، والیوم الآخری اور یوم آخر پر یعنی آخرت کے دن پر، وعمل اور اس نے عمل کیا، اعمال کیے یا اس نے عمل کیا، صالحا نیک صالح عمل، فلہم پس ان لوگوں کے لیے، ان کے لیے اجرہم اجر ہے ان کا، عندہ پاس، ربہم ان کے رب کے، عندہ ربہم یعنی ان کے رب کے پاس، ولا اور نہ خوفن کوئی خوف ہوگا، علیہم ان سب پر، ولا اور نہیں یا نہ ہم وہ سب، اشارہ انہی کی طرف ہے، یحزنون غمگین ہوں گے یا حزن میں یا خوف میں مبتلا ہوں گے۔ اب سلیس کرتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ اب یہ اٹھ کے چھوٹے سارے اس طرف آ جاؤ، دو تین جو شور کر رہے ہیں زیغم۔ اب سمجھیں اس کو سلیس طریقے سے، آپ سارے سبق کو سمجھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین، کچھ گروہ اللہ نے بتائے ہیں کہ وہ جو ایمان والے ہیں، لوگوں میں جو ایمان والے ہیں، ان الذین آمنوا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، اور والذین ہادوا اور وہ جو یہودی بن گئے یا یہودی رہے، والنصارى اور نصرانی، والصابئین اور صابی، من آمن باللہ والیوم الآخری وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم۔ یہاں تک بات سمجھنے کی ہے۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا، ایک گروپ آمنو ایمان والے کون ہیں؟ مسلمان ایک گروہ ہے۔ یہ کس کی امت ہے؟ مسلمان کس کی امت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اس کے بعد والذین ہادو، اور وہ جو ہادو اصل میں اس کا جو اصلی لفظ ہے وہ ہے ہادہ کہتے ہیں توبہ کرنے کو، ہادو نکلا ہے ہادہ سے، اور ہادہ کا مطلب ہوتا ہے توبہ کرنا۔ ان کو یہودی کیوں کہتے ہیں؟ دو وجہ ہیں، اور یہ کس کی امت ہے؟ حضرت موسیٰ کی۔ نمبر 3 پہ پھر نصرانی آتے ہیں۔ نصرانی کسے؟ پہلے ہادہ کی۔ مومنوں کو آپ کو پتہ ہے کہ جو مسلمان ہیں، جو رسول اللہ کی امت ہیں، ان کا ذکر ہے، اور والذین ہادو اور وہ لوگ جو یہودی رہے۔ یہودی دو وجہوں سے، ہادہ
یا تو توبہ کی وجہ سے، ہادہ کا لفظی مطلب ہوتا ہے توبہ کرنا۔ کیا توبہ کی تھی؟ جب انہوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی، پوجا کے بعد جو انہوں نے توبہ کر لی کہ آپ بچڑے کی پوجا نہیں کریں گے، بت پرستی نہیں کریں گے، یا اس کی طرف اشارہ ہے، یا پھر حضرت یعقوب کے جو بیٹے تھے یہودا، اس کی اولاد ہونے کی وجہ سے اس کی طرف یہ یہودی بن گئے۔ جو بھی صورت ہے، یہودی دو وجہ سے، یا یہودا کی اولاد جو حضرت یعقوب کا ایک بیٹا تھا یہودا، اس کے بیٹے تب یہودی، یا پھر توبہ کی انہوں نے بت پرستی سے، اس وجہ سے ہادہ یعنی توبہ کر لی تو یہودی ہو گئے۔ دو گروہ۔ تیسرا گروہ اللہ نے کیا والنصارہ۔ نصارہ کون ہے؟ نصارہ یہ نصاری، انصاری، سورہ صف میں ہے نا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسیٰ ابن مریم من عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے کہا من انصاری الی اللہ۔ آپ لوگ بہت شور کر رہے ہیں، چھوٹے خاموش رہیں، خاموش، کہ آپ میں سے اللہ کا مددگار کون ہے؟ تو قال الحواریون نحن انصار اللہ، انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ انہوں نے یہ نام پسند کیا انصاری، اس سے نکلا، انہوں نے اپنا نام نصارہ یا انصاری رکھ لیا، یعنی کہ مدد کرنے والے۔ یہ کس کی قوم ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔ اور آخر میں صابی، حضرت یحییٰ، یہ صابی حضرت یحییٰ کی قوم تھی۔ صابی داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل میں ہی آئے تھے نا، جب انہوں نے، کون تھے؟ داؤد تھے جنہوں نے غلیل سے مارا تھا، ہاں، اس کو طالوت اور جو جالوت کی جنگ ہوئی تھی، اور اس میں حضرت داؤد علیہ السلام نے غلیل سے جو مارا تھا اس کو، بادشاہ کو۔ اچھا جی، باتیں اب سمجھنے کی ہیں۔ چھوٹی سی آیت میں میسج کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا یہ چار گروہ بتائے کہ مسلمان ہو، ایمان والے ہو، یا یہودی ہو، یا نصارہ ہو، یا صابی ہو۔ صابی کون تھے؟ صابی ستارہ پرست یا آتش پرست قوم تھی۔ صابی ستاروں کو پوجتے تھے، قدیم قوم تھی، اور کہا یہ جاتا ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی امت میں سے تھے یا قوم میں سے تھے۔ اور صابی عام جو مشہور تھا عرب میں، عرب صابی اس کو کہتے تھے جو ان کے بقول جو ان کے باپ دادا کے مذہب کو چھوڑ کے، جیسے مسلمانوں کو صابی کہتے تھے، وہ کہتے تھے کہ یہ اپنے باپ دادا کو چھوڑ کے مذہب کو، آباء و اجداد کے مذہب کو چھوڑ کے کسی دوسرے مذہب پہ چلے گئے ہیں۔ اس مذہب کو چھوڑ کے اس مذہب میں آنے کو اہل عرب کہتے تھے کہ یہ صابی ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ تین طرح سے، دو طرح سے اس کی ڈیفینیشن ہے۔ اب اللہ نے کہا کہ تم بے شک تم مومن بنتے ہو، مسلمان ہو، یا یہودی ہو، یا نصاری ہو، نصرانی ہو، نصارہ ہو، عیسائی ہو، یا صابی ہو، تو کیا ہے؟ تم جو بھی ہو، تمہارا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم اپنے آپ کو یہ گرو کر لو کہ میں ڈائریکٹ اللہ کے ہاں برگزیدہ ہوں، میں جنتی ہوں، یا میں ہی اللہ کا پسندیدہ ترین مخلوق میں سے ہوں۔ نہیں، اللہ نے فرمایا آپ میں سے جو بھی من آمن باللہ والیوم الآخر، آج مسلمان ہم ہیں، یہ قوم گزشتہ کی نہیں، آج ہماری بات ہو رہی ہے کہ تم جو اپنے آپ کو کہتے ہو، بے شک کہو کہ تم مومن ہو، مسلمان ہو، تمہارا درجہ سب سے اوپر ہے، تم خدا کے ہاں بخشے جاؤ گے، تم جنت میں جاؤ گے، تم نے یہ کر لیا، تم نے جتنے مارکے طے کر لیے ہیں، یہ ساری تمہاری بنائی ہوئی باتیں تو ہو سکتی ہیں۔ اللہ کے ہاں یہ ہے کہ تم میں سے من آمن باللہ والیوم الآخر، تم میں سے جو بھی اللہ پر ایمان لائے اور یوم آخرت پر ایمان لائے، یقین رکھے، ایمان رکھے، اور عمل صالح انجام دے۔ شرط ایک بتائیے تو کہ تم میں سے جو اللہ پر بھی ایمان رکھے اور آخرت کے دن پر بھی ایمان رکھتا ہو، اور ایک شرط رکھی کہ عمل صالح انجام دیتا ہو۔ صالح اعمال کیا ہیں؟ صالح اعمال جو بھی دین اسلام نے، شریعت نے ہمیں جو بھی ذمہ داریاں بتائی ہیں،
کہ یہ اعمال آپ نے انجام دینے ہیں اور ان اعمال سے آپ نے اجتناب کرنا ہے۔ آسان الفاظ میں جو ہمارے پاس فروع دین ہیں، آسان الفاظ میں آپ بتاتا ہوں کہ فروعات جو دین ہیں ہمارے، جن میں نماز ہے، جن میں نماز آگے کیا ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، خمس ہے، جہاد ہے، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے، اور آخر میں دو جو ہیں جن کو مومن زیادہ پسند کرتے ہیں، ان کو زیادہ پسند کرتے ہیں، کہ کہتے ہیں تولا اور تبرہ، یہ ضروری ہے، باقی کچھ ضروری نہیں ہے۔ کہا کہ یہ جو چیزیں ہیں آپ کے اسلام میں، یہ جو باتیں کی گئی ہیں، ان کا انجام دینے والا اور ساتھ اللہ پہ بھی ایمان رکھے اور یوم آخرت پہ ہے نا، ہمارے اصول دین میں کیا ہے، توحید ہے، عادل ہے، اور کیا ہے، بھول گیا میں، نبوت، اور کیا ہے، اور یوم آخر، ٹھیک ہے، یوم آخر پہ یقین رکھتا ہو، یعنی کہ جیسے سورہ نازعات میں اور دیگر پہ ہے، وہ کہتے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب ہم ہڈیاں بن جائیں گے، گل سڑ جائیں گے، تو ہم کیسے اٹھائے جائیں گے۔ یہ جیسے ایک نبی فلسطین سے گزر رہے تھے اور ایک قبرستان کو دیکھا، جناب عزیر علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے شاید، کہ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو ختم ہوئی ہوئی ہڈیاں ہیں، یہ کیسے زندہ ہوں گے دوبارہ، یا شک نہیں تھا، ایک ذیل میں وہ تھا کہ یقین حاصل کرنے کے لیے، کہ جس طرح جناب ابراہیم نے کہا کہ اے پروردگار میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو کیسے مردوں کو زندہ کرے گا، تو اللہ نے کہا کہ تجھے یقین نہیں ہے، کہا پروردگار یقین ہے، لیکن میں ایمان ہے لیکن دل کو یقین دلانا چاہتا ہوں، تو اللہ نے کہا قرآن میں کہ 4 قسم کے پرندے لو، ان پرندوں کو اپنے ساتھ مانوس کرو، پھر ان کو ذبح کرو، ان کا قیمہ بناؤ، مکس کرو، پھر وہ جو بڑے بڑے 4 پہاڑ ہیں وہ قیمہ اٹھا کے رکھ دو، اور پھر دیکھو ان کو بلاؤ کیسے آتے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے 4 پرندے لیے، پہلے ان کو گھر میں پالا، پھر وہ جب پہچان کے حضرت ابراہیم ان کو بلاتے تھے، وہ بولتے تھے جیسے آج کل طوطوں کو بلواتے ہیں۔ اس کے بعد جب وہ مانوس ہو گئے، پھر ان کو ذبح کیا، ذبح کے بعد ان کا قیمہ بنایا سب کا، پھر سارا قیمہ مکس کر کے پھر ایک پہاڑ کی چوٹی پہ تھوڑا، پھر ادھر سب کو رکھ دیا، اور اس کے بعد آگے، اور پھر انہوں نے اپنے انداز میں جس پرندے کو بلایا وہاں سے وہ، یہ پروردگار کا یہ نظام ہے، اللہ کی یہ قدرت ہے، سب وہ قیمہ وہاں سے اڑتا، آپس میں جڑتا، وہ پرندہ بن کے وہ ابراہیم کے پاس آ گیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے بھی یہی سوچا کہ پروردگار یہ کیسے ہڈیاں، یہ کیسے یہ بھی زندہ ہوں گے۔ آگے کسی سفر پہ جا رہے تھے، ساتھ ان کے گدھا تھا اور کھانا گرم تھا، ایک غار میں سپیڈ میں بتا رہا ہوں، ایک غار میں جا کے انہوں نے پناہ لی، تھوڑی دیر گرمی تھی، سستانے کے لیے، ریسٹ کرنے کے لیے، کہ تھوڑا ریسٹ کر لیتا ہوں، پھر کھانا شانا کھا کے پھر نکل جاؤں گا۔ وہ جو غار میں لیٹے، ٹھنڈی جگہ تھی، ہوا اندر پہاڑ کی وہ اندر جو کوم بنی ہوئی تھی، ٹھنڈی جگہ تھی، لیٹے تو آنکھ لگ گئی، جب آنکھ کھلی ایک دم وحی ہو گئی، ایک دم فرشتہ آ گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوا، جو بھی پوچھا کہ ہاں بھائی کتنی دیر آپ نے آرام کیا، تو کہا بس زیادہ سے زیادہ 10-20 منٹ، کہا نہیں، تو سوچا کہ پھر 1 گھنٹہ سویا ہوں گا میں، 1-2 گھنٹے، اوئے کیا مسئلہ ہے، تو کہا کہ یہی 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹے میں سویا ہوں گا، کہا نہیں، تمہیں 100 سال ہو گیا یہاں پہ۔ حیران ہوگی کہ 100 سال سے میں یہاں پڑا ہوں، تو کہا یقین نہیں، اپنے گدھے کی طرف نظر کرو، جو گدھے کی طرف نظر کیا تو ہڈیوں کا ڈھیر، کہا اب اپنے کھانے کی طرف نظر کرو، جو کھانے کو کھولا تو بالکل تازہ گرم کھانا، تو اللہ نے کہا ابھی دیکھنا کیا ہوتا ہے، حکم ہوا، حکم الہی ہوا، گدھے کی ہڈیاں جڑیں، اس پہ کھال لگی، گدھا زندہ ہو کے کھڑا ہو گیا، تو کہا ایسے ہی ہم قیامت والے دن سب کو اکٹھا کریں گے، ان ہڈیوں کو زندہ کریں گے، تو آپ یقین کر رہے تھے، یہ عذر، ٹھیک ہے، تو یہ بات تھی ساری۔ تو جو بھی اللہ پر ایمان لائے، یوم آخرت پر ایمان لائے، اور اعمال صالح انجام دے، اور اعمال صالح کوئی ایک عمل کا نام نہیں ہے، آپ کا مجموعہ فروع دین، آسان ہے، اور ایک گنواؤں کہ ایسا نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، سچ بولو، ایسا نہ کرو، ویسا نہیں، فروعات دین آپ دیکھ لیں، وہ جو کچھ ہیں وہ آپ کے اعمال صالح ہیں، جو یہ انجام دے اور اللہ پہ بھی ایمان رکھے اور آخرت پہ یقین رکھے، اللہ نے کہا ہے ان کے لیے فلہم اجرہم عند ربہم، ان لوگوں کے لیے، یہ نہیں ہے کہ وہ کہے خالی میں مسلمان ہوں، نہیں جی میں یہودی ہوں، یہودی زیادہ اپنے آپ کو برگزیدہ سمجھتے تھے، نصارہ بھی، کہا یہ ڈگری کہیں قبول نہیں کی جائے گی آپ کی،
آپ کی ڈگری قبول کی گئی اعمال صالح والی. اب یہ ہے تو فلہم اجرہم عند رب، پھر آپ سب کے لیے، ان لوگوں کے لیے، فلہم جمع کا صیغہ ہے، پھر انہی کے لیے اللہ کے ہاں اجر ہے جو یہ رکھتے ہیں اللہ پہ ایمان، آخرت پہ ایمان اور اعمال صالح جو انجام بجا لاتے ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس بہت بڑے اجر ہیں. اور پھر کیا ہوگا یوم آخرت والے دن، ولا خوف علیہم، جس دن وہ اپنے بارگاہ خدا میں پیش ہوں گے اپنے رب کے سامنے، اس دن انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا، بالکل مطمئن ہوں گے اللہ کے سامنے. کیوں؟ اس لیے کہ اپنا وظیفہ انجام دے کے دنیا سے گئے ہیں. جب اپنا وظیفہ انجام دے کے گئے ہیں پھر کوئی خوف نہیں ہے، نہ کوئی خوف ہے، نہ کوئی حزن ہے، نہ کوئی غم ہے. اس دن ولا هم يحزنون، اس دن نہ غمگین نہیں ہوں گے، پریشانی نہیں ہوگی. کہ وہ دن واقعی ایسا ہے کہ اس دن جس دن جمع کیا جائے سب کو، پوچھ گچھ ہوگی، وہ دن بہت مشکل ہوگا. تو جنہوں نے اپنا وظیفہ شرعی انجام دیا ہوگا وہ اس دن مطمئن ہوں گے اللہ کی بارگاہ میں. ٹھیک ہے جی، ایک دفعہ تلاوت کر لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اب میں تلاوت کرتا ہوں، ایک دفعہ سن لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق اللہ العلی العظیم.